دوستو اس کائنات کے اندر ہر انسان عزت لینا چاہتا ہے، اس کائنات کے اندر ہر انسان شہرت لینا چاہتا ہے، اس کائنات کے اندر ہر انسان مقام اور مرتبہ لینا چاہتا ہے، حیثیت لینا چاہتا ہے، ہر انسان سکون، چین، آرام، تسکین، اطمینان لینا چاہتا ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر انسان صحت لینا چاہتا ہے، تندرستی لینا چاہتا ہے، اور اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ہر انسان اپنی زندگی میں خوشی لینا چاہتا ہے۔ دوستو آخر یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے میسر آ سکتی ہیں، ہمیں کیسے مل سکتی ہیں؟ ہم جو چیز لینا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلایا گیا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہر شخص دوستو یہ ساری چیزیں لینا چاہتا ہے، مگر وہ اس کو اپنے علم کے مطابق، عقل کے مطابق، شعور کے مطابق، فہم کے مطابق اور جو اس کے پاس تجربات ہیں اس کے مطابق لینا چاہتا ہے، جبکہ رب تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دینا چاہتے ہیں۔ تو دوستو آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ کب آیا؟ جب ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، عزت کو حاصل کرنے کے لیے، مقام کو حاصل کرنے کے لیے، مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، تندرستی کو حاصل کرنے کے لیے، یا اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اس سکھ کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے وہ راستے اپنا لیے جو ہمارے عقل کے مطابق تھے، جو ہماری سمجھ کے مطابق تھے، اور انسان نے دوستو اس کے لیے اپنی ساری انرجی لگا دی، لیکن وہ ان چیزوں کو پا ہی نہیں سکا، وہ ان چیزوں کو حاصل ہی نہیں کر سکا، اور آج ہر شخص ان چیزوں کو پانے کے لیے مارا پھر رہا ہے۔ دوستو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک معیار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم نے اس کو واپس لوٹایا، اور کل قیامت کو ہم اس کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، آدم کی ابتدا مٹی ہے اور ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تم کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ رب تعالیٰ ہمارے اندر اس مٹی کی پراپرٹی کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ دوستو ہمارے اندر رب تعالیٰ اس مٹی کی پراپرٹی کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ہماری وہ خوبی، ہمارے وہ اوصاف جو آج ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے، یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں چاہیے تھیں؟ کیونکہ یہ ہمارا وصف تھا، یہ ہمارا حق تھا۔ عزت ہمارا حق ہے، مقام ہمارا حق ہے، مرتبہ ہمارا حق ہے، سکون ہمارا حق ہے، اور چین ہمارا حق ہے، تسکین ہمارا حق ہے، ایون کہ راحت ہمارا حق ہے، خوشی ہمارا حق ہے۔ لیکن آج جو ہمارا حق تھا، کیوں حق تھا؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق کیا، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم اشرف المخلوقات ہیں دوستو۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے رب تعالیٰ نے آدم نے ان فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروا کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ اس کائنات میں تم سب سے بہترین ہو، اور تمہارا یہ بہترین ہونا تمہارا حق ہے۔ لیکن افسوس ہم نے اپنے اس اصل حق کو، مقام کو، مرتبے کو، حیثیت کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ وہ حق کیا تھا اور کیسے ملنا تھا، اب ہم سے وہ دور جا چکا ہے۔ ہم مٹی ہیں، مٹی میں واپس لوٹنا ہے، مٹی سے کل اٹھایا جانا ہے، اور ہمارے لیے رب تعالیٰ نے اس مٹی کی باڈی کو جو طاقت دینی تھی، قوت دینی تھی، اس کے لیے بھی جتنی چیزوں کا انتخاب کیا، وہی ساری کی ساری جو تھیں وہ مٹی میں رکھی۔ دوستو میری بات کا مطلب یہ تھا، ہمیں پھر سے اشرف المخلوقات کی طرف جانا پڑے گا، پھر سے بھولا ہوا سبق یاد کرنا پڑے گا، اور پھر سے اس قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، اور پھر سے ہمیں قال رسول کی محفلوں کو آباد کرنا پڑے گا، اور پھر سے ان مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، اور کیونکہ ہم اشرف المخلوقات کا لقب تب حاصل کرنے کے حقدار ہیں جب ہم اس رب کے حکموں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں گے۔ باقی ویسے تو بہت سارے جانور بھی زندگی بڑے اطمینان سے گزار ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔